آج ہم بات کریں گے ایک ایسی رات کی جو رحمت، مغفرت اور برکت سے بھرپور ہے، شب برات۔ یہ رات ہر سال 15 شعبان کو آتی ہے اور اس کی فضیلت اسلامی تعلیمات میں بہت زیادہ ہے۔ شب برات کی اہمیت۔ شب برات کو لیلۃ البراءہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما کے انہیں آزاد فرماتا ہے۔ اس رات کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماع الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا قضى حتى يطلع الفجر۔ جب شعبان المعظم کی 15 رات یعنی شب برات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ پاک اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزے مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا، یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ شب برات بھلائیوں والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، نہ جانے کس کے بارے میں کیا لکھ دیا جائے۔ لہٰذا اس نازک رات کو ہمیں گناہوں اور غفلت میں گزارنے کے بجائے توبہ استغفار کرتے ہوئے عبادت میں گزارنا چاہیے کہ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کا دل زندہ رہے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے عید دین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات اور شعبان المعظم کی 15 رات یعنی شب برات عبادت میں جاگ کر گزاری، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ شب برات میں اللہ کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس رات کو غنیمت جان کر عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس رات نفل نماز پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ آپ صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنا اور سمجھنا اس رات کی بہترین عبادت ہے۔ اس رات میں بہت زیادہ استغفار اور دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ توبہ اور معافی کی رات ہے۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا بھی اس رات کی عظیم نیکی ہے۔ اس رات ہر شخص کی تقدیر کا لکھا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، جیسے شرابی، والدین کی نافرمان، رشتے توڑنے والے، ظالم اور بغض رکھنے والے۔ اگر آپ ان برے اعمال میں شامل ہیں تو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس رات کو کوئی خاص نماز یا روزہ رکھنا چاہیے؟ اس رات کسی خاص نماز یا روزے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھنے کی تلقین کی ہے، اس وجہ سے 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ویسے تو اس رات کا ذکر حدیث کی قدیم تر اور زیادہ معتبر کتابوں میں کہیں نہیں ملتا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی چیز اسلامی لٹریچر میں ملتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ شعبان کی 15 شب کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا اور وہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بقیع کے قبرستان پہنچی، وہاں آپ کو موجود پایا۔ وجہ دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کے بھیڑوں کے جس قدر بال ہیں اس قدر انسانوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن حدیث کے مشہور امام ترمذی نے اس روایت کو بھی ضعیف قرار دیا ہے اور اپنی تحقیق یہ بیان کی ہے کہ اس کی سند صحیح طور پر حضرت عائشہ تک نہیں پہنچتی۔ تاہم اگر ان کی کوئی اصلیت تسلیم بھی کر لے جائے تو حد سے حد بس اتنا ہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا ایک اچھا فعل ہے جسے انفرادی طور پر لوگ کریں تو ثواب پائیں گے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز ان روایتوں سے ثابت نہیں ہوتی جس سے یہ سمجھا جائے کہ 14 تاریخ کو یا 15 شب اسلام میں عید قرار دیا گیا ہے یا کوئی اجتماعی عبادت مقرر کی گئی ہے۔ تو دوستوں، شب برات ایک رحمت اور مغفرت کی رات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ سے دعا کریں اور اس رات کو عبادت میں گزاریں۔ اللہ ہمیں اس رات کی برکات اور مغفرت نصیب فرمائے، آمین۔